ہمارے مقتدر حلقوں کو، طاقتور لوگوں کو، جن کی تکبر سے گردنیں اکڑی ہوئی ہیں، ان کو کبھی کبھی قبرستان جانا چاہیے۔ کیوں جی؟ عاجزی پیدا ہوگی، موت کی یاد آئے گی، فکر آخرت پیدا ہوگا، پتہ چلے گا کہ یہاں آنا ہے۔ بہرحال ہم سے بڑے بڑے طاقتور لوگ بھی یہاں پڑے ہوئے ہیں، کبھی جن کا طوطی بولتا تھا، جن کے آرڈر کے سامنے کوئی نہ کرنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا، آج وہ بھی بے یار و مددگار پڑے ہوئے۔ لیکن حکمران کہاں سنتے؟ جس دن اتر جاتے ہیں اس دن پوچھتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا؟ تو میں نے کہا یہ آیت پڑھو، جو آیت تم نے جس دن حلف اٹھایا تھا نا، اس دن آپ کے سیکرٹری نے قاری کو لکھ کے دیا تھا کہ یہ آیت تلاوت کرنی، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ قاری کو کہا تھا یہ آیت بھی پڑھنی ہے، اس کا ترجمہ بھی پڑھنا ہے، جس سے تاثر یہ ملے کہ یہ اقتدار ہمیں اللہ نے دیا ہے۔ ٹھیک ہے، حق ہے، تو پھر جس دن اترتے ہیں اس دن بھی آیت پڑھ لیا کریں۔ اللہ جسے چاہتا ہے اقتدار دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے، بولے تو صحیح۔ پھر لوگوں سے نہ پوچھیں کہ مجھے کیوں نکالا، کیوں جی؟ پھر پوچھیں پروردگار سے، یا اللہ مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی، مجھ سے کہیں غلطی ہوئی، میں کہیں تکبر کر بیٹھا، میں کہیں کسی غریب پہ ظلم کر بیٹھا جس کا صلہ یہ مجھے ملا۔ اپنی حماقت پہ، اپنے تکبر، اپنی سرکشی پہ روئیں، اللہ کے حضور توبہ کریں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ چند دن کا کھیل تماشا ہے، پھر بھول جاتا ہے۔ میری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے اگر کوئی زندگی کامل و اکمل نمونہ ہے تو وہ کملی والے کی زندگی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ مر جاتا ہے، اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب مر جاتا ہے تو اس کے عمل منقطع ہو جاتا ہے۔ اب نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، کسی کا بھلا کرنا، یہ سارا کچھ وہ نہیں کر سکتا، اور مکلف بھی نہیں ہے قبر میں جا کے۔ اور اگر نیک ہے تو اس کی روح علیین میں ہے، اور اگر بد ہے تو سجین میں ہے۔ اور یہ مردہ پڑا ہوا ہے یہاں قبر میں، اس کی روح کا اس کے ساتھ اتنا ہی تعلق ہوگا جتنا دنیا میں یہ کامل الایمان ہوگا۔ اگر اس کا ایمان مضبوط ہے تو روح بھی مضبوط ہے۔ اور یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یا رسول اللہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرمائیے روح میرے رب کے حکم سے، امر ربی سے ہے۔ اگر تگڑا آدمی تھا دنیا میں عمل کے ذریعے، عمل کے سبب اعمال نیک سے، اللہ رسول سے محبت تھی، تو اس کی روح بھی طاقتور ہے۔ اگر اس نے روح کو دنیا میں بدکاریاں کر کر کے مار ہی دیا ہے، مردہ کر دیا ہے، جسم کو پالتا رہا، جسم کو کھلاتا رہا، پلاتا رہا، جسم کا خیال کرتا رہا، روح کو برباد کر دیا، تو قبر میں جا کے جسم تو گل سڑ جائے گا، روح اس نے دنیا میں اپنی ختم کر دی تھی، تو اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک ہوگا۔ میں عرض کر رہا تھا، فرمایا اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، الا من ثلاثہ، تین چیزوں کے سوا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ حضور نے فرمایا پہلی چیز علم نافع، نفع بخش علم۔ مرنے والا کسی کو قرآن پڑھا گیا، کسی کو حدیث پڑھا گیا،
علم فقہ پڑھا گیا ہے، دین کا علم پڑھا گیا ہے، جب تک یہ قبر میں رہے گا اور اس کا علم دنیا میں باقی رہے گا، اس کو قبر میں فائدہ پہنچتا رہے گا۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ ختم نہیں ہوگا۔ اور میں سمجھانے کے لیے عرض کیا کرتا ہوں، میرے استاد صاحب جس کلاس میں پڑھتا تھا، حفظ کرتا تھا، ان کے پاس 30-40 اسٹوڈنٹ تھے، سارے حافظ قاری بن گئے۔ اب وہ سارے اپنی اپنی جگہ استاد، کسی کے پاس 50، کسی کے پاس 100-200 بچہ پڑھ رہا ہے۔ یہ سلسلہ آپ چلتے چلتے چلتے، علماء فرماتے ہیں سب سے پہلے جس ذات نے قرآن پڑھایا ہے وہ کملی والے آقا ہے۔ کس کو پڑھایا؟ صحابہ کرام کو۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، فرمایا ہم نے حضور کو بھیجا اس لیے ہے تاکہ تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیں۔ قرآن یہاں میں پڑھتا ہوں، میرا شاگرد پڑھتا ہے، مجھ سے پڑھنے والا پڑھتا ہے، ثواب یہاں سے شروع ہوتے ہوتے ایک استاد، دوسرے استاد، تیسرے استاد سے ہوتے ہوتے حضور کی بارگاہ تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یہاں رک کے آپ سے پوچھتا ہوں، جس امتی کے نیکی کا ثواب کملی والے کی بارگاہ میں پہنچتا ہوگا، حضور خوش ہوتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں جی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب امتیوں کے نیک اعمال پہنچتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں میں خوش ہوتا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے دعا کرو کہ اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمائے نفع بخش علم، اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ براہ راست پڑھا دیا، ایک صورت یہ ہے کہ آپ نے کوئی ادارہ قائم کر دیا، مدرسہ بنا دیا، مسجد بنا دی، کوئی ایسا ادارہ بنا دیا جہاں قرآن پاک کی اور دین کی تعلیم دی جا رہی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ آپ نہ پڑھا سکے نہ ادارہ بنا سکے، لیکن آپ اس ادارے کو چلاتے رہے خدمت کر کے، نفع بخش علم پھیلاتے رہے۔ اور دوسری دو صورتیں میں انشاءاللہ آنے والے جمعوں میں عرض کروں گا۔ ایک فرمایا نیک اور صالح اولاد جو والدین کے لیے دعا کرتی رہے، اور تیسری ارشاد فرمایا کوئی صدقہ جاریہ جو بھی دنیا میں کام کر جائے گا اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہے گا۔ اس پہ بہت ساری احادیث میں آج ارادہ کر کے آیا تھا آپ کو سنانے کی، اور ایک کتاب لے کے آیا تھا۔ انشاءاللہ میرے رب کو منظور ہوا تو زندگی رہی سناؤں گا۔ اللہ کریم آج جو کچھ میں نے عرض کیا ہے، مجھے بھی آپ کو بھی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔